دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ اور مسلمان مرد عورت پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بابرکت قرآن اتارا گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ قرآن جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، او صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں، راتوں کے اندھیروں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو، اتنے پتھر دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ دیں۔ فرمایا رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی، حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی بھی اپنی زندگی میں ماہ رمضان پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل بھی زبردستی نہیں، اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ مسافر کو، بیماری میں مبتلا ہونے والے شخص کو روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ روزہ چھوڑنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں مگر بعد میں ان کی قضائی دینا، بعد میں روزے رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں مگر ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے۔ اب وہ لوگ جو روزہ چھوڑنے کے بعد قضائی ضرور دیں گے، مطلب روزہ چھوڑنے کے بعد روزہ ضرور رکھیں گے، وہ ہیں مسافر، جب وہ سفر سے واپس آئیں گے روزہ ضرور رکھیں گے۔ اور جو لوگ بدلے میں فدیہ دیں گے وہ ہیں عارضی مریض، جن کو ٹھیک ہونے کی امید ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ تیسرا بچے کو دودھ پلانے والی عورت، اگر دودھ پلانے والی عورت کو اپنے بچے کے متعلق تکلیف کا خطرہ ہو تو یہ روزہ ترک کر دے، لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گی اور ضرور کھلائے گی۔ چوتھی وہ حاملہ عورت جس کے بھوکے پیاسے رہنے پر بچے کی جان کا خطرہ ہو، جس کے بھوکے پیاسے رہنے پر کھائے پیے بغیر بچے کی جان کا خطرہ ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حاملہ عورت ہے جس کے بچے کی پیدائش کے دن قریب تھے۔ کہنے لگی حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ طبیب لوگ کہتے ہیں کہ میرا 12 یا 14 گھنٹے خالی پیٹ یعنی بھوکا پیاسا رہنا بچے کے لیے نقصان دہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر صورتحال یہ ہے تو پھر اپنے بچے کا خیال رکھتے ہوئے روزہ چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ اگر صورتحال یہ ہے تو پھر اپنے بچے کا خیال رکھ، روزہ چھوڑ دے۔ روزہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں بھی تجھے چھوڑنی پڑیں گی۔ روزہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ 3 اور چیزیں بھی تجھے چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت روزہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں کون سی چھوڑنی پڑیں گی؟ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں وہ 3 چیزیں کون کون سی۔ فرمایا نمبر 1 کنجوسی چھوڑ دو، کنجوسی چھوڑنی پڑے گی، سخاوت اختیار کرنی پڑے گی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کنجوسی چھوڑ دو، سخاوت اختیار کر لو، کیونکہ سخاوت وہ خوبی ہے، وہ وصف ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی۔
اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی۔ فرمایا دوسری چیز، رمضان میں ایک دوسری عورتوں کے سامنے غیبت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ غیبت اور چغل خور عورت کو اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غیبت کرنے والی عورت وہاں کی سن کر یہاں لگانے والی، یہاں کی سن کر وہاں لگانے، اور چغلی کرنے والی عورت اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی، اللہ کے غضب کو دعوت دیتی۔ اس نے پوچھا حضرت تیسری چیز کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسری چیز، اللہ کے بعد شوہر کی ناشکری کرنی چھوڑ دو۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ناشکری چھوڑ دو، اس کے بعد شوہر کی ناشکری چھوڑ دو۔ جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں وہ اللہ کی شکر گزار بھی نہیں۔ فرمایا اگر بھوکا پیاسا رہنے سے تمہارے بچے پر تکلیف دہ اثر پڑتا ہے تو روزہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ 3 اللہ رسول کی ناپسندیدہ چیزیں بھی چھوڑ دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رمضان تو حمل کی وجہ سے چھوڑے گی عورت، ایک رمضان تو حمل کی وجہ سے چھوڑ دی، دوسرا اور تیسرا رمضان دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹ گیا، اب تیسرے رمضان تک شاید وہ پھر حاملہ ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور پھر حمل اور پھر دودھ کی مدت، ایسے تو وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، کہاں رکھ سکتی ہے روزہ؟ تو کیا وہ روزہ رکھے گی ہی نہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس صورتحال میں کیا وہ ساری زندگی روزہ بالکل نہیں رکھے گی؟ تو ان ساری باتوں کا بہترین حل یہ ہے کہ پہلی بات تو سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، صحت مند عورتیں حاملہ ہوں یا دودھ پلانے والی ہوں، اگر وہ کوشش کریں تو وہ روزے رکھ سکتی ہیں، اور ویسے بھی آج کل اللہ پاک نے سہولتیں کافی دی ہوئی ہیں، گھر میں ایسی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، خواتین آسانی سے روزے رکھ سکتی ہیں۔ بالفرض اگر گرمی کے ایام وغیرہ کی وجہ سے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بعد میں سردی کے دنوں میں قضا کر سکتی ہے، کیونکہ سردی میں روزے رکھنا تو آسان ہے نا۔ ان لمحات کو غنیمت جانو، ہر ایک روزے کو غنیمت جانو، یہ مہمان آیا ہے، اس مہمان کی قدر کرو۔ اللہ اکبر، نہیں تو خسارے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، ہر ایک دن میں، ہر ایک صبح، ہر ایک شام میں اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، او دنیا والو، او روزے دارو، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے۔ ہے کوئی پریشان حال شخص، ہے کوئی دکھوں کا مارا، ہے کوئی دردوں کا مارا، اور ہے کوئی بے روزگار، اللہ تعالیٰ آج اسے رزق وسیع عطا کرے۔ ہے کوئی توبہ مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔